میدان خندق کے اندر صرف یہ شاعرانہ باتیں نہیں تھی کہ ہم حاضر ہیں، بلکہ تم نے خندق کھود کر اور اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کر پھر مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر پھر تم نے شعر پڑھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم خیالی وادیوں کے اندر بھٹکنے والے نہیں۔ ہم شعر حضرت کعب بن مالک کے اپنے شعر موجود ہیں، ندیع امر نبینا ونجیب وإذا دعا بقریۃ لم نسبق ومتى ینادی الی الشدائد ناتھا ومتى نرى الحومات نانک فیہا۔ آپ نے فرمایا کہ نطیع امر نبینا ونجیب وإذا دعا بقریۃ، جب حضور نے ہمیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر، لاکھوں کے اندر، ہزاروں کے اندر حضور نے ہمیں طلب کیا تو پھر ہم پیچھے نہیں رہے، ہم اپنا سینہ تان کر حاضر ہو گئے۔ اور جب بھی ہمیں سختیوں کی طرف بلایا گیا اور ہم نے سامنے موت کو رقص کرتے ہوئے دیکھا، ہاں جی، ہم نے سامنے موت کو رقص کرتے ہوئے دیکھا کہ اب موت آئی، یہ موت آئی، تو یا رسول اللہ ہم تو وہ غلام ہیں، ہم نے موت کو کہا کدھر جاتی ہے، ہم حاضر ہیں، آ جا تو۔ تو جو دوسرے درباری شاعر ہیں حضرت حسان، انہوں نے میدان بدر کا جو منظر کھینچا، بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غداتک ان جمع حراء بدات ارکانہ جن الغیوبی۔ حضور کے غلاموں یاد رکھنا، بدر والے دن اس مالک نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، اور جب ہم نے صبح دیکھا تو حتیٰ حد نگاہ ان کا لشکر نظر آ رہا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ فوافیناہم منا بجم کاسد الغابۃ مردان وشیبی، ہم نے ان کا لشکر دیکھ کر پریشانی کا اظہار نہیں کیا، ہم پیچھے نہیں بھاگے کہ حضور تھوڑا سا مدینہ پاک سے اور بندے بلا کر لائے، نانا فوافیناہم منا بجم، جو ہم 305 تھے تو ہم بھی آگے چل پڑے، ایسے نہیں چلے کہ سر جھکا کے چلے، کیا بنے گا، قوس الغاب، جنگل کے شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ ہاں، قوس الغاب مردان وشیبی، ہمارے اندر جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ ہاں جی، آگے امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب، حضرت حسان کہتے ہیں کہ حضور کی قیادت میں ہم نے جو ہے وہ دکھتے ہوئے شعلوں کے اندر ہم نے چھلانگیں لگا دی، بیدیہم صوارم مرہفات وکل مجرب حاذ القعوب، فرمایا ہمارے ہاتھوں کے اندر آزمائی ہوئی تلواریں تھیں اور آزمائے ہوئے نیزے تھے، اور فغادرنا ابا جال سریا وعتبۃ قد ترکنا بالجہوب، اسی ابو جال نو بھی الٹا دیتا تے عتبہ نو بھی دن پتھریلی زمین ہوتے لمحہ پا دیتا۔ ہاں، تو فرمایا کہ میدان، یعنی یہ شعراء ہے صحابہ، اور یہ ان کی شاعری جو ایسے نہیں تھی کہ بھئی وہ صرف بدر کا ایک تخیلاتی منظر قائم، نہ، فرمایا نہ، اس نے تو وہ بپرے، وہ بھی آئے پکڑے تھے اور ہم بھی تھے، لیکن ہم نے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر کہا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ حضرت ابو حذیفہ کے والد عتبہ، یہ میدان بدر میں عتبہ شیبہ، یہ دونوں بھائی اور ان کے بیٹے یہ آئے ہوئے تھے ادھر سے، اور ابو حذیفہ عتبہ کے بیٹے حضور کی طرف سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کئی بار کہا کہ حضور اجازت ہو تو میں اپنے باپ کو چیلنج کروں۔ ہاں، وہ حضور نے فرمایا نہیں، آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہ عرض کی کہ ہم نے ایسے نہیں کہ صرف کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم نے تو یا رسول اللہ میدان بدر میں باپ کو بھی چیلنج کر دیا، باپ کو بھی چیلنج کر دیا۔ اس واسطے یہ جو شعراء ہے، یہ وہ شعراء جو ایسے بک بکار اتنی جلدوں میں نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی بات ہے، یہ شاعری تو اسلام مذمت نہیں نہ کرے گا کہ زمین و زمان تمہارے مکین و مکان، ہاں جی، جنے دو جہاں، یہ شاعری تو اسلام مذمت نہیں نہ کرے گا۔ یہ کیسی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، ظلم تو سلنا تمنا یا ظلام الہ نشتقت قدمہ و در من ورمی و شد من ساغ من اخشاہا و دوا تحت الحجارت کشہم مطرف الادمی و راوتت الجبال شم من ذاب عن نفسی فاراہا ایما شممی واقتت زہدہ فیہا ضرورتہ ان الضرورت لا
زادوا علی الاسم. امام بوصیری فرماتے ہیں پہاڑ چل کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ ہمارا سونا بن کے آئے، ایسے نہیں سونا بن کر آئے کہ جی ہماری ضرورت ہے. حضور نے فرمایا نہیں، آپ کی نہیں ضرورت. تو یہ شاعری جو ہے وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَصَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ. امام بصیری فرماتے ہیں وہ دنیا، وہ لوگ جو ابھی نیند سے ہی بیدار نہیں ہوئے، ان کو کیا پتہ ہے حقیقت محمدیہ کیا ہے. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. ہاں انسانوں کا علم یہاں تک پہنچا. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ، انسانوں کا علم قیامت تک یہاں تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں ہے. بشر کا وہ معنی نہیں جو لوگ ممبروں پر بیٹھ کر قل انما انا بشر، اگر وہ معنی ہوتا تو میرے آقا و مولا صدیق اکبر کو یہ نہ فرماتے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میں ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں جی.